اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ 1400 سال سے جو ہے نا یہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے. آج ایک شخص عتیق اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بول رہا ہے کہ قرآن ایسا ہے, تو یہ صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, تابعین کو بھی نہیں آیا, 4 اماموں کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو 100% ہم سے زیادہ اچھا سمجھ میں آیا تھا. ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کو آدمی مسترد کر دے. بالکل سارے حدیث کا پورا ذخیرہ قرآن سے جو ہے نا طلاق کے حوالے سے بالکل ملتا ہے, کوئی ایک دوسرے سے ان کی مخالفت نہیں ہے. ایک میری یوسف سے لڑائی ہو گئی, اب ہم نے آپس میں صلح کر لیا, تو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے؟ ہم صلح نہیں کر سکے, بیچ میں جو ہے نا 2 افراد آئے, کوئی اور لوگ آئے, انہوں نے بٹھا دیا. جب ہمارا آپس میں صلح ہو تو حکمران کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو میاں بیوی خود صلح کریں, اگر ان سے صلح نہیں ہو سکتا ہو تو ایک ایک رشتہ دار کو مقرر کریں. مولوی کے پاس فتویٰ دینے کے لیے تو اللہ نے کہیں نہیں بولا ہے کہ وہاں جاؤ کہ ان سے پوچھو کہ وہ رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہمارے ہاں اب اگر عورت کے اندر یہ صلاحیت ختم ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی تو پھر ایک تشکیل دو, ایک حاکم, ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کی رشتہ داروں کی طرف سے اور ایک بیوی کی رشتہ داروں کی طرف سے. اگر یہ دونوں میاں بیوی ان کا اصلاح کا پروگرام ہو, صلح چاہتے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. وہ آپس میں جو ہے نا, جب وہ میاں بیوی کبھی نہیں کر سکتے ہیں, بیچ میں جو ہے نا وہ رشتہ دار ان کے معاملات سن لیتے اور وہ کہتے کہ بھئی رفع دفع معاملہ اور یہ, تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو جب آپس میں جو ہے نا لوگ صلح کر لیتے ہوں گے تو کسی کو ضرورت ہوگی حضرت عمر فاروق کے پاس جانے کی. لیکن اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی یا 1 طلاق دے دی اور عورت جو ہے نا بیٹھ گئی, اور کس لیے بیٹھی کہ اس نے بولا کہ میں رجوع نہیں کرنا چاہتی ہوں, تو قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی اگر اس کا اصلاح کا پروگرام نہ ہو تو آپ مجبور نہیں کر سکتے ہو. رشتہ دار بھی تک گئے ہوں گے, پھر جا کے حضرت عمر کے پاس فیصلہ پہنچا ہوگا. اب حضرت عمر تو جلالی آدمی تھے, حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا وہ قرآن کے خلاف نہیں تھا, قرآن کے عین مطابق تھا. لیکن یہاں تھوڑی سی سختی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ بھئی آئندہ اگر کوئی ایک ساتھ 3 دے گا, جو یہاں تک صورت پہنچی ہے کہ مجھ تک بات پہنچتی ہے, تو ہم اس کے اوپر 3 جاری کر دیں گے ایک ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو حضرت عمر نے اپنے مزاج کے مطابق اور بالکل ٹھیک کی, تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ صلح والا راستہ آپس میں بند نہ ہو. اور حضرت علی نے اس کی تصحیح کر دی. جو بعض لوگ جو ہے نا موٹے دماغ والے ہوتے کہ بھئی اگر آپس میں صلح کرنا چاہیں تو یہ حکومتی جو فیصلہ ہے یہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ صلح نہیں ہو سکتا ہے. صلح تو ہو سکتا ہے, صلح کا تعلق تو عدت کے ساتھ ہے, رجوع کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اختلاف جب آیا اگلی صدی کے اندر, اب کچھ لوگ وہ تھے جو ائمہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے, علی سے محبت رکھتے تھے, عشرہ مبشرہ کے درمیان یہ لڑائیاں جھگڑے معاملات ہو چکے تھے, تو انہوں نے جو نا یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ حضرت عمر فاروق نے قرآن سے انحراف کیا ہے. اب اگر حضرت عمر فاروق کا انحراف نہ بھی ہو, مسئلہ جو ہے نا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے 3 طلاق. آج مجھے فتویٰ میرے پاس آتا ہے نا, میں بھی بولتا ہوں کہ 3 ہو چکی ہیں, تم رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو. ہاں, اگر دونوں آپس میں جو ہے نا صلح کرنا چاہتے ہو پھر رجوع ہو سکتا ہے. اگر بالفرض یہ فتویٰ آدمی دے دے کہ بھئی ایک آدمی میرے پاس آیا کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق, اور میں فتویٰ دے دیتا ہوں کہ بھئی یہ 1 طلاق ہوئی ہے, آپ رجوع کر سکتے ہو. اب وہ عورت رجوع نہیں کرنا چاہے تو اس عورت کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوگی.
تو 4 اماموں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک دیا ہے. حضرت عمر فاروق کا فیصلہ بھی قرآن کے مطابق تھا کہ تنازع وہاں پہنچا تھا, اور انہوں نے بھی ٹھیک فیصلہ دیا کہ بھئی 3 ایک ساتھ واقع ہو جاتی ہے. لیکن واقع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رجوع نہیں ہو, اگر صلح نہ ہو تو پھر جو ہے نا یہ رجوع نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے اس کا مقصد عورت کے حقوق کو تحفظ دینا تھا. اور اس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, یہ طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ خالی ایک طرفہ جو ہے نا بات نہیں ہے, یہ 2 طرفہ بات ہے. ایک آدمی غلام کو کہتا ہے کہ میں نے یہ زید میرا غلام ہے, میں نے اس کو آزاد کر دیا. بعد میں کہتا ہے کہ یار میں نے تو مذاق کیا تھا. اب اس کی عقل سی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی, 1 دی یا 3 دی, بعد میں جو ہے کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. وہ عورت ڈر جاتی ہے کہ نہیں تو نے تو مجھے طلاق دے دیے. اب دونوں کی اس بات سے اصل میں کیا پڑے گا؟ مسئلہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر عورت جو ہے نا خلا لیتی ہے تو اس کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے, اپنا جو شوہر کا گھر ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے, معاملات مراحت سب چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. اور جب شوہر طلاق دیتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب شوہر کو بھگتنا پڑتا ہے. اب اگر شوہر مذاق کا بہانہ بنائے, غصے کا بہانہ بنائے اور عورت راضی نہ ہو تو وہ جو حقوق ہیں وہ جو ہے نا اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا نبی علیہ السلام نے بھی ٹھیک فرمایا کہ بھئی مذاق میں بھی طلاق, رجوع اور اطاق, غلام کی آزادی, یہ مذاق اور تنجید کی دونوں میں برابر ہے. اس کی بنیاد یہ ہے. لیکن انہوں نے اس کو کیا لے لیا ہے, انہوں نے اس کو اتنا غلط رنگ دیا ہے. میں کسی اور نشست کے اندر پھر جو ہے نا یہ بات کروں گا کہ یہ جو مروجہ طلاق ہے یہ تو میں نے قرآن اور حدیث کہ اس کے اندر کیسے نقائص ہیں. ایک آدمی بیوی کو کہتا ہے کہ جو تجھے 3 طلاق, اور پھر وہ مکر جاتا ہے تو مولوی کہتا ہے کہ 3 طلاقیں تو ہو گئی. اب وہ عورت کو کہتا ہے کہ بھئی تم 2 گواہ لے کے آؤ, تو یہ گواہ تو نہیں ہے. اب گواہ نہیں ہے تو وہ بولتے کہ پھر شوہر قسم اٹھائے, شوہر قسم اٹھاتا ہے تو وہ بولتے کہ یہ ہے تو آرام کاری لیکن عورت اس کے پاس رہے گی, ہے آرام کاری. اب شوہر عورت کہتی ہے کہ میں کھلا لیتی ہوں, عورت کو کھلا لینا چاہیے لیکن اگر وہ کھلا نہ دے تو اس کی مرضی ہے. حالانکہ سورہ نساء کے اندر جو 19ویں آیت ہے اس کے اندر اللہ نے پہلے عورت کو کھلے کا حق دیا ہے, اور 20 اور 21ویں آیت کے اندر اللہ نے پھر شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے. اور دونوں صورتوں کے اندر اب یہاں جو کھلے کا ذکر ہے, اگر ایک آدمی 2 طلاق دیتا ہے, 2 طلاق کے بعد پھر کھلے کا کوئی تک بنتا ہے؟ بھئی طلاق تو ایک بھی دے دی تو اس کے بعد کھلے کا تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساری تفاسیر کے اندر حدیث کی کتابوں میں غلط چیزیں درج کی ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں میں قرآن کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں, حدیث کی بنیاد پر کر رہا ہوں, اس سے کوئی تصادم نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ابن ماجہ کے اندر جو ہے نا لکھا جاتا ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر خدا کی لعنت ہو, وہ مشرکوں کے دور میں ہوتا ہوگا. لیکن آیت نمبر 224 سے 232 تک اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو حلالے کی کوئی صورت اللہ نے چھوڑی نہیں ہے.